السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ معروف کامیڈین افتخار ٹھاکر صاحب موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کی سٹرگل بھری زندگی کیسی رہی، کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا۔ جی ٹھاکر صاحب، اپنی سٹرگل کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے، کیا سٹرگل رہی آپ کی؟ افتخار ٹھاکر، ایک عام افتخار ٹھاکر، اتنا معروف کامیڈین افتخار ٹھاکر کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق میاں چنوں سے ہے، ڈسٹرکٹ خانیوال سے۔ میں میاں چنوں اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب میں 8ویں کلاس میں آیا تو پورے اسکول کے اندر نہیں بلکہ میاں چنوں کے 6 اسکولوں کے اندر میں مشہور تھا کہ یہ شرارتی بہت ہے۔ ایون 8ویں کلاس میں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا اور انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کسی اچھے اسکول میں داخل ہو جاؤ، ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے۔ پھر وہاں سے میں نکل کے تو کبیر والا ایک شہر ہے ملتان کے قریب، وہاں گیا کیونکہ میاں چنوں کے لوگ مجھے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے سرٹیفکیٹ کے اوپر کچھ لکھ دیا تھا۔ پھر میں نے بڑی سفارش کے ساتھ کبیر والا میں داخلہ لیا۔ اس میں مجھے انہوں نے، جب میں میٹرک کے شروع میں گیا تو انہوں نے بھی مجھے نکال دیا، کیونکہ میں نے جی پی ٹی جب ان کی ہوتی تھی اس میں شرارتیں کرتا تھا، وہ کہیں کسی نے ریکارڈ کر لیں۔ پھر میں ملتان گیا، ملتان سے میں نے میٹرک کی۔ وہاں سے جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ تم ایک آوارہ گرد بچے ثابت ہوئے ہو، تو اپنا ہی کچھ کرو اور خود ہی اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو۔ پھر میں نے ماں جی سے اجازت لی اور کراچی چلا گیا۔ وہاں میں نے مختلف بوری بازار کے اندر جو دوپٹہ سینٹر کی دکانیں تھیں ان کے کاؤنٹروں کے اوپر کام کیا، پر آور کام کرتا تھا اور ساتھ میں پڑھتا تھا۔ کامرس کالج سے میں نے ایف اے کیا، اور جتنے بھی یہ دفاتر ہوا کرتے تھے وہاں سرکاری، ان کے باہر جو فارم بھرتے تھے لوگ، وہاں میں ان کے لیے کچھ فارم بھرتا اور وہاں سے فیس اکٹھی کرتا۔ پھر میں نے ایک جاب کی، اس جاب میں مجھے 436 روپے مہینہ ملتا تھا۔ وہاں ایک جو ہمارے ایم ڈی تھے وہ آئے، وہ کرنل ادریس خان صاحب، وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا اسلام آباد، تو انہوں نے میرے ادارے سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے نا یہ بندہ دے دو۔ وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی میری شرارتوں سے تنگ تھے، لیکن وہ کرنل ادریس خان صاحب کہتے تھے کہ میں اس لیے تمہیں لایا ہوں کہ تم جتنے شرارتی ہو تم اپنے کام کو بھی اتنی تیزی سے مکمل کرتے ہو، تمہاری جگہ وہ نہیں تھی، یہ ادارہ ہے، یہاں آ جاؤ۔ پھر میں اسلام آباد آیا جی۔ اسلام آباد میں نے بہت سارے کام کیے، جاب سے تو مجھے خیر انہوں نے نکال دیا، تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی کاروبار کروں۔ پھر میں نے ٹائر پنچر کا کام سیکھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ ٹائر کا کام بڑا اچھا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ کام سیکھا ٹائر پنچر کا۔ میں نے F10 مرکز کے اندر ٹائر پنچر کی دکان بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں گریجویشن کے لیے بھی جاتا تھا۔ میں نے پرائیویٹ جو کالج بنا تھا علامہ اقبال یونیورسٹی، وہاں سے بھی پڑھا۔ پھر میں نے مختلف جگہوں سے ٹیوشنز پڑھی کر کے میں نے گریجویشن کیا اسلام آباد سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں جہاں بھی ڈرامہ ہو رہا تھا وہاں جاتا تھا، تو وہ مجھے فوراً لے لیتے تھے۔ ٹھاکر صاحب، کامیڈی کا، تھیٹر کا شوق کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ ایک دفعہ نا جی زیڈ زلفی صاحب اسلام آباد میں تھے، ان کی نا ڈرامے کی سینسر ہو رہی تھی، تو میرے دوست تھے اسلم رانا صاحب، ان کے ساتھ میں گیا وہ سینسر دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیسا لگا ڈرامہ؟ میں نے کہا ڈرامہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں وہ کریکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے پبلک بیٹھی رہتی ہے آپ کا میسج سننے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے ان کو ایک کریکٹر بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہ کریکٹر کر دیں، سامنے بندہ بٹھا دیں گے، کل سے وہ کر لے گا۔ وہ جب میں نے کریکٹر کیا تو میرے خیال ہے کہ ڈرامہ شروع ہونے کے 22 یا 25 منٹ کے بعد میری انٹری تھی۔ اس سے پہلے جتنا بھی وقت تھا اس ڈرامے کا وہ بالکل پن ڈراپ تھا۔ جب میں انٹر ہوا میرا گیٹ اپ ایسا تھا کہ پہلی اس کی جو کلیپ تھی اس ڈرامے کی وہ مجھے ہی آئی تھی، انٹری کلیپ آئی تھی۔ مجھے چونکہ اس کام کا نہیں پتہ تھا کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے، اس دوران جتنی دیر میں اسٹیج پہ رہا اس پہ لافٹر آتے رہے، کلیپس آتی رہیں۔ جب میں باہر نکلا تو وہ بندہ جو انہوں نے بٹھایا تھا وہ اندر آ گیا، اس نے کہا سوری یہ بڑا مشکل کریکٹر ہے، اس نے بڑا اتنا ٹیپیکل کر دیا ہے، میں اس طرح تو نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 1 ہفتے تک یہ کر دیں۔ وہ پہلی دفعہ چانس تھا زیڈ زلفی صاحب کے ڈرامے میں۔ اس دوران آگے عمر شریف صاحب کا ڈرامہ ہونے والا تھا، تو جب سیکنڈ لاسٹ ڈے اس کا تھا اس ڈرامے کا، تو عمر شریف صاحب، اشرف رائی صاحب،
وسیم عباس صاحب یہ لوگ آئے، محمد زبیر صاحب وہ جگہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے میرا وہ دیکھا ڈرامہ. جیسے ہی یہ پیچھے آئے عمر شریف صاحب نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یار ہمارا ڈرامہ کل سے شروع ہو رہا ہے، آپ میرے دوست کا ایک رول ہے وہ آپ نے کرنا. اس میں انٹر ہو گیا. اس کے بعد ایک ڈرامہ اور آیا ان کا پیاس ڈرامہ سہیل اصغر صاحب کا. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے ڈرامے میں کام کرنا ہے. اس کے بعد ایک فیسٹیول آ گیا وہاں پہ. اس فیسٹیول کے اندر سمینہ آپی کا ایک ڈرامہ جو تھا وہ ہونا تھا، تو انہوں نے مجھے روکا کہ وہ ایک فیسٹیول کا ڈرامہ ہے. اس کے اندر مجھے بیسٹ کریکٹر کا ایوارڈ بھی ملا تھا. اس کے بعد جب میں لاہور میں آیا، سہیل احمد صاحب، وسیم عباس صاحب، ان سے میری دوستی تھی وہاں کی وجہ سے. تو وسیم عباس صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. میں دعا کے بعد جب باہر نکلا تو سہیل احمد صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کراؤن تھیٹر لے آئے. تو تب انہوں نے کہا کہ یار ایک رول ہے اردو. مستانہ صاحب اور خالد عباس ڈار صاحب جو تھے وہ کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا بھی، ڈار صاحب کی مجھے بات آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا وہ کہ تو پڑھ لیں. سہیل صاحب نے کہا جی وہ اردو رول نہیں نواب والا. اگوں مستانہ صاحب نے کہا شکلوں تو کنڈکٹر جہا لگتا ہے، رول اردو ہے. تو اگوں سہیل صاحب نے کہا چلو پڑھا کے ویکھ لینے، جی ٹھیک ہویا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گلیل چ پا کے چھڈاں گے تو پنڈی پہنچ جائے گا. اب اس کی ریہرسل جب شروع ہوئی تو مجھے اس کی پہلی لائن آج بھی یاد ہے. امان اللہ صاحب نواب تھے، میں بھی تھا. میرا نام گنڈا پوری، ان کا نام پانی پوری. جب سائیکل پہ بیٹھ کے انٹر ہوئے تو میں نے ان سے کہا گنڈا پوری پانی پوری او. تو مستانہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئے. میں نے کہا کی نام ہے سرکار دا؟ میں کہا جی افتخار ٹھاکر. مجھے ایسے گلے لگا کے انہوں نے کہا تم تو یار ہیں، آؤ شروع تو کرنے ہیں. اب وہ ریہرسل شروع ہوئی تو مستانہ صاحب نے سہیل احمد صاحب کو اور کبھی خان صاحب کو اشارہ کیا کہ بھائی اوکے. اس کے بعد میں یہاں شامل ہو گیا ان کے ساتھ. الحمرہ کے اندر ڈرامہ چل رہا تھا علی بھائی کا، پھر اس میں شامل ہو گیا. اس طرح ہوتے ہوتے شامل ہو گیا. پھر بیچ میں کہیں ایک یو ایس سے چلا گیا. اب جب میں یو ایس سے چلا گیا تو یہیں سے میری نیت خراب تھی. میں اپنے تمام سرٹیفکیٹس اور تعلیمی اسناد وغیرہ ہر چیز میں ساتھ لے کے گیا تھا. جب وہاں ان کا ڈرامہ ختم ہوا تو میں واپس نہیں آیا. میں نے کوشش کی، میں نے کہا یہاں سے پڑھتے ہیں، اکیڈمی کرتے ہیں. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ گریجویشن لیے پھرتے ہیں یہ تو میٹرک ہے. پھر مجھے یو ایس اے سے میں نے گریجویشن کی 100 اسٹریٹ سے. پھر میں نے اکیڈمی کی یو ایس اے سے 8 ہفتے کی. پھر میں نے 4 ہفتے کی اکیڈمی کی پیرس سے. پھر میں نے 4 ہفتے کی اکیڈمی کی یو کے سے. 3 سال اور 2 مہینے کے بعد پھر میں واپس آیا تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ کام اصل میں ہے کیا. میں وہاں لائٹ، ساؤنڈ، سیٹ ڈیزائننگ یہ سارا کچھ وہاں سے پڑھ کے سیکھ کے آیا تھا. مجھے بہت سارے لوگوں نے وہاں کہا، جب اس دوران جب میں وہاں پہ کام کرتا تھا، میں لیکسس کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو جب میں وہاں سے جانے لگا تو مجھے وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے سب نے مل کے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہاں ہم آپ کو منتھلی 5 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں، پرائیویٹ ہاؤس ہے، پرائیویٹ گھر ہے. یہ چھوڑ کے جب پاکستان جاؤ گے تو تمہیں بڑی ندامت ہوگی. تو وہ جو میرے مالک تھے وہاں جو کام کرتے تھے، ایران کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے پھر روکا. انہوں نے کہا اگر تنخواہ کم ہے یا اور فیسلٹیز چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، پاکستان نہ جاؤ، یہ تمہیں اتنے پیسے کوئی نہیں دے گا. تب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جو اللہ یہاں پہ ہے وہی اللہ وہاں پہ ہے، تو اس کا جو سسٹم ہے وہ تو اللہ کے ذریعے سے ہے. میں پاکستان واپس آ گیا. 2 سال کے بعد وہ جو مالک تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان آ رہے ہیں، ہم پاکستان سے پھر جائیں گے ایران، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس رکیں گے. پھر میں ان کو ایئرپورٹ سے لے کے آیا، اپنے گھر لے کے آیا. گھر سے میں پی سی چھوڑا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ایئرپورٹ سے لیا، گاڑی دکھائی، اپنا گھر دکھایا، لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ مجھے اس وقت ہی یقین تھا جب تم نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ یہاں ہے وہی ادھر ہے. اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. تم وہاں جتنا کام کرتے تھے اس کا بینیفٹ وہاں ملا، تم یہاں جتنا کام کیا اس کا بینیفٹ یہاں. جس دور میں آپ نے تھیٹر فیلڈ جوائن کی، اس دور میں تو تھیٹر کا مطلب ہی اور تھا. تھیٹر کے ذریعے اتنے خوبصورت میسج لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے، اور موجودہ تھیٹر جس کو اتنا کمرشلائز کر دیا گیا ہے، دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، ہمیں نا نقصان ہوا کہاں پہ؟ نقصان اس طرح ہوا کہ ڈرامہ جو چل رہا تھا اس میں ایک کہانی تھی، ایک اسکروٹنی سسٹم تھا. پھر وہ لوگ جو مانیٹرنگ ٹیمیں اس پہ کام کرتی تھیں، اور اس کے بعد اچانک جنرل مشرف صاحب کا دور آ گیا.
जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ये फाइनल हो गया कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से लड़ी जाएगी। जब अड्डों का मामला तय पा गया तो सबसे पहली जो सिचुएशन सामने आई वो ये थी कि अगर पब्लिक जो है इसको पता चल गया कि हम ये सारा मिल के कर रहे हैं तो ये पब्लिक हमारे ऊपर उमड़ जाएगी, तो हम इसका हल क्या है। तो उस वक़्त के जो 9 मुशीर थे, जिनमें आज के वज़ीर इत्तलाआत वफाकी चौधरी फवाद चौधरी साहब, ये उस वक़्त मुशर्रफ साहब की काबीना में थे। उन 9 बंदों में ये बंदा जो था, इसने ये मशवरा दिया था या इसके साथियों ने ये मशवरा दिया था कि थिएटर को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल से निकाल कर आप होम मिनिस्ट्री और DCU को दे दें, और फिल्म और थिएटर का जो सेंसर है ना जी, इसको थोड़ा फ्री कर दें। ये लोग उस तरफ चले जाएंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो फिल्म जो थी उसके लिए इन्होंने रखा कि 3 लाख रुपए जमा कराओ और सेंसर सर्टिफिकेट ले लो। और थिएटर के लिए जो था वो कानून चूँकि चेंज हो गया, ये सकाफती अदारा था, ये वो लोग थे नहीं, इनको पता नहीं था। इन्होंने वो बंदे थिएटर के ऊपर मुसल्लत किए जिनका साफ से कोई ताल्लुक था ही नहीं। अब वो थिएटर जो था वो मरना शुरू हुआ, तो अदाकार भी मरने शुरू हुए और कुछ लोग छोड़ कर चले गए। एक अदाकार होने की हैसियत से, एक फनकार, एक कॉमेडियन होने की हैसियत से आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे आला हकाम को कि ऐसा क्या काम करना चाहिए जो वापस फैमिली थिएटर को भी आबाद किया जाए? सबसे पहले इनको, चूँकि ये कल्चर का महकमा है, इसके ऊपर जितने लोग हैं वो एग्रीकल्चर के हैं। सर, कल्चर का महकमा जो है उसको कल्चर के लोग ही चला सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हो। अब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल या वहाँ जितनी भी अकेडमीज़ हैं, वहाँ जितने लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो ज़ाहिर सकाफ़त से मुतल्लिका हैं। अगर ये वापस अदारा वहीं चला जाए, यहाँ पर अदीबों की, मुसन्नफ़ों की, दानिशवरों की रिस्पेक्ट हो, यानी उनको उनका मुआवजा अदा किया जाए। सबसे पहले तो हमसे जो बात मर गई वो है रिहर्सल। जब तक रिहर्सल ना हो, कोई चीज़ आप किस तरह लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास रहील शाह साहब हैं जो हमारे लिए ड्रामा लिखते हैं। रहील शाह साहब का शुमार पाकिस्तान की थिएटर के राइटरों में, जो 4-5 बड़े जो चोटी के राइटर हैं जिन्होंने 100, 200, 500, 800, 1000 तक के ड्रामे लिखे हुए हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे पास वो मौजूद हैं। हमारे पास रिहर्सल आज भी होती है, हम कम से कम 1 वीक रिहर्सल करते हैं, सेंसर के ऊपर पूरा ड्रामा पेश करते हैं विद ड्रेस। हम गाने उनसे स्क्रूट कराते हैं और कोई गाने कोशिश करते हैं कि कोई गाना ऐसा ना हो जो कि बुरा लगे लोगों को। हम उस रवायत को इसलिए बरकरार रखते हैं कि यहाँ जी ये शायद ऐसा थिएटर है जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, मैंने नहीं देखा कहीं अब फैमिलीज़ जाती हों। बिलाखिर हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे थिएटर की तरफ से, थिएटर के हवाले से? मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा या उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ आकर हाथ उठाकर हमें वो बताएं, हम आपकी बात मानेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और खालिस्तन मेरा जो है पैगाम उन लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देखेंगे कि हर 3 महीने के बाद ब्लड ज़रूर डोनेट किया करें। अगर ब्लड ये डोनेट करते रहेंगे, ये हॉस्पिटल से बचते रहेंगे। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर 25,166 रजिस्टर्ड थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, उनको हर महीने 40,000 खून की बोतलों की ज़रूरत पड़ती है। हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर कैंप लगाते हैं, लेकिन वो तो जज्बा-ए हुब्बुल वतनी के तहत ब्लड देते हैं, लेकिन आम आदमी को हर 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद ब्लड देना चाहिए। एक बात तो ये ज़रूरी है। और दूसरी एक बात ये है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग सड़कों के ऊपर खड़े काम कर रहे होते हैं गर्मी और सर्दी के अंदर, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। उनके लिए दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करें, उनके लिए इज़्ज़त पैदा करें। अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। गर्मियों के अंदर अपनी गाड़ियों के अंदर पानी ठंडा रखा करें। वो बेचारे चौराहों को, सड़कों को छोड़कर पानी लेने नहीं जा सकते, गुजरते हुए अगर उनको पानी दिया जाए, उनसे कुर्बत पैदा, उनसे फासले कम करें ताकि मुल्क जो है मज़ीद सिक्योर हो सके। हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया, अपना वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आज हमने इफ्तिखार ठाकुर साहब
ایک عام افتخار ٹھاکر سے ان کا سفر افتخار ٹھاکر معروف کامیڈین تک کا کیسا رہا، اور اب موجودہ تھیٹر پر بھی ہم نے بات کی، ماضی کے تھیٹر پر بھی بات کی. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس طرح کے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.